عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کل میں نے سامری جو جادوگر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوران، اس کے بارے میں نے ذکر کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کا ایک سرمایہ دار جسے قارون کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ وہ بھی بڑا بدنصیب تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون بالکل سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتا تھا۔ اسے دولت اکٹھا کرنے کا بڑا شوق تھا۔ دولت جمع کرنے میں وہ جائز اور ناجائز سارے ذریعے اختیار کرتا تھا۔ دولت ہاتھ آتے وقت وہ اس بات کی بھی پرواہ نہ کرتا تھا کہ وہ جس ذریعے سے رقم حاصل کر رہا ہے اس سے اس کی قوم کی گردن کٹ رہی ہے۔ یہ مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ اس کی پہنچ فرعون کے دربار میں بھی تھی۔ قارون فرعون کے ہاتھ میں ایک کھلونے کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اگر ذرا بھی غلامی سے نجات پانے کی فکر کرتے تو قارون فوراً دربار میں جا کر فرعون کو بتا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ دربار فرعون سے قارون پر دولت کی بارش ہو رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں نبی بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں اور فرعون کو ٹوکیں کہ کسی انسان پر خدا کا حق نہیں، اس زمانے میں قارون نے فرعون کی حمایت اور بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑا گھناؤنا پارٹ ادا کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے اندر بیٹھ کر وہ سارے منصوبے اور تقریریں سنتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے پیش کرتے۔ اس کے بعد حکومت کو مطلع کر دیتا۔ حکومت بھی اس کی اس قوم غداری کی وجہ سے اس پر بہت مہربان تھی۔ اس غداری کے صلے میں اسے تھیلیاں کی تھیلیاں ملتی جنہیں وہ اپنے خزانے میں جمع کر دیتا۔ قرآن مجید میں بھی قارون کی سرمایہ داری اور ذہنیت کا پورا بیان موجود ہے۔ اسے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون اپنی اسی سرمایہ دارانہ ذہنیت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن مجید میں قارون کا حال بڑے عبرتناک پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ نیچے پیش کیے دیتے ہیں۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں ہی تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل سے بغاوت کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیوں کی بوجھ سے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے۔ اسی خزانے کی وجہ سے قارون میں غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی برادری میں ہی کو ذلیل نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو اسی قوم نے کہا، تو شیخی نہ مار، غرور مت کر، اللہ شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے کچھ کر، یعنی زکوٰۃ دے اور خیرات کر۔ تو یہ نہ بھول کہ خدا ہی نے تجھ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اسی طرح تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، اور فساد نہ مچا، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قارون بولا، یہ مال تو میں نے علم و ہنر سے پیدا کیا ہے، میں اپنی گاڑی کمائی دوسروں پر کیوں لٹا دوں؟ اس بدنصیب کو کیا یہ خبر نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ مالدار اور طاقتور قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا؟ ان مجرموں کے گناہوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، پوچھنا ہی کیا ہے، یہ تو عذاب کے مستحق ہی ہیں۔ پھر ایک دن قارون اپنے غرور میں چور خوب بن سنور کر اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹ باٹ دکھانے نکلا، تو بنی اسرائیل میں جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا، کاش کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ واقعی
یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا اور سوجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دیکھو، جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے، اس کے لیے اللہ کا ثواب اس دولت سے بہتر ہے، اور یہ ثواب صبر کرنے والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ تو اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہ ہوئی جو اسے اللہ کے عذاب سے بچاتی، اور بے یار و مددگار ہی رہ گیا۔ پھر جن لوگوں نے کل اس کی شان و شوکت دیکھ کر اس جیسا بننے کی تمنا کی تھی، وہ یہ دیکھ کر آج کہنے لگے، ارے ہم پر افسوس، یہ تو ہماری بھول تھی۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اور جتنا چاہے دے، روزی دے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہماری بھول پر ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ارے خرابی ہے، کافر ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ کی زمین پر اترا کر نہیں چلتے اور نہ فساد کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آخرکار بھلائی انہی کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ تھا۔ یہ ہے قرآن کا بیان جس میں قارون کی تباہی کی وجہ سے صاف صاف بتا دی گئی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے زیادہ روزی دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کے غریب بندوں کی مدد کریں، اور اگر اللہ ہمیں کم روزی دے تو بھی ہم اس کے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ کسی حال میں بھی اللہ کو نہ بھولیں، اور کوئی ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے ناشکری کا اظہار ہو۔ ہمیں اس صبر کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔